اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ نارو جہاز کی ایک ایک چیز کو حیرت اور تعجب کے ساتھ دیکھ رہی تھی، اور اس کے چہرے کے تاثرات یہ بتا رہے تھے کہ وہ خود کو گویا کسی طلسم خانے میں محسوس کر رہی تھی۔ مارکوس نے فرانسس کو آواز دی اور ایک ایسا شخص سامنے آیا جس کے چہرے کی سانولی رنگت یہ بتا رہی تھی کہ اس نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ گرم ممالک میں گزارا ہے۔ فرانسس امریکہ کے مختلف علاقوں میں بولی جانے والی کئی زبانوں سے واقف تھا۔ اس نے مجھ سے اور نارو سے گفتگو کرنے کے لیے ٹوٹے پھوٹے انداز میں کئی زبانیں آزمائیں۔ ظاہر ہے کہ میں تو اس کی ہر بات سمجھ رہا تھا، لیکن مجھے یہ دیکھنا تھا کہ اس کی بات کس حد تک نارو سمجھ لیتی ہے۔ بالآخر کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ذریعے فرانسس ہم لوگوں کو یہ بتانے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ لوگ اپنا جہاز لے کر افریقہ کے اس ساحل پر سونے کی تلاش میں آئے ہیں۔ سونا کیا ہوتا ہے؟ میں نے انجان بن کر بڑی معصومیت سے فرانسس سے مقامی زبان میں سوال کیا۔ جب فرانسس نے میرے سوال کا اسپینی زبان میں ترجمہ کر کے اپنے باقی ساتھیوں کو بتایا تو وہ مسکرانے لگے۔ یہ لوگ تو بالکل ہی احمق ہیں، البرٹ نے اسپینی زبان میں کہا۔ دراصل یہ بیرونی دنیا اور اس کے لوازمات سے اکثر ناواقف ہیں۔ یہ تو پتھر کے زمانے کے لوگ ہیں، انہیں تو لوہے اور دیگر دھاتوں کا استعمال بھی نہیں آتا، بھلا یہ سونے کے بارے میں کیا جانیں گے؟ فرانسس نے رک رک کر اور اٹک اٹک کر مشکل سے مجھے سمجھایا کہ سونا کیا ہوتا ہے۔ نارو ہماری گفتگو غور سے سن رہی تھی۔ اسے یقیناً اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ جو کچھ میں نے کہا تھا وہ 100% درست نکل رہا تھا۔ یہ لوگ سونے ہی کی تلاش میں آئے تھے۔ یہ بات میں نارو کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ میں ان لوگوں کی زبان بول اور سمجھ سکتا ہوں، لیکن ان کے سامنے اس بات کا اظہار نہیں کروں گا، اس لیے وہ خاموش تھی، اور اسے اس بات پر حیرانی نہیں تھی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ خود ان کی اپنی زبان میں گفتگو کرنے سے کیوں گریزا ہوں۔ فرانسس ترجمانی کے فرائض انجام دیتا ہوا یہ بتا رہا تھا کہ وہ لوگ سونے کی تلاش میں بڑی دور دراز کا سفر کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، اور پھر یہ کہ زرد رنگ کا پتھر ان کے لیے بڑا قیمتی ہے۔ وہ لوگ فرانسس کے ذریعے یہ بات معلوم کر چکے تھے کہ قبیلے کی سردار نارو ہے اور میں ٹیابو اس قبیلے کا روحانی پیشوا ہوں۔ وہ لوگ اس بات سے بہت خوش تھے کہ انہیں قبیلے کے حقیقی اور با اختیار نمائندوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ادھر میں اس سوچ میں تھا پروفیسر کہ ان لوگوں کی جانب میرا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ مجھے یہ بات معلوم تھی کہ ساحل کے اس حصے میں جس کے قریب ہماری بستی آباد تھی سونا موجود نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی معلوم تھا کہ کثیر مقدار میں سونا ساحل کے اس حصے میں موجود ہے جہاں کبھی چنتولا قبیلے کے لوگ رہتے تھے۔ میرے سامنے سوال یہ تھا کہ ان لوگوں کو سونے کے اصل مقام سے آگاہ کروں یا نہ کروں۔ مجھے یقین تھا کہ اگر ایک بار ان لوگوں نے یہاں سے سونا حاصل کر لیا تو پھر اس کے بعد یہاں سونے کی تلاش میں آنے والے لوگوں کا ایک تانتا بن جائے گا، اور نہ جانے کس کس قسم کے لوگوں کی آمد شروع ہو جائے گی۔ ان میں سے بہت سے ایسے لالچی افراد بھی ہوں گے جو سونے کی ہوس میں پوری کو پوری بستی کو تاراج اور سارے انسانوں کو ہلاک کرنے سے بھی گریزاں نہ رہیں گے۔ دوسرا یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر میں انہیں نہ بتاؤں تو ان ممکن تھا، بلکہ اس بات کا یقین تھا کہ یہ لوگ چند دنوں بعد یا چند ہفتوں کی مہینے سے ساحل کا وہ علاقہ خود تلاش کر لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کو اور ان کے بعد آنے والوں کو روکنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں شش و پنج میں تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اگلا قدم کون سا اٹھاؤں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں انتظار کروں گا کہ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں، اس کے بعد ہی کوئی رد عمل کا تعین کروں گا۔ ان لوگوں کے استفسار کے جواب میں نے اور نارو نے انہیں یہ بتا دیا کہ ہم لوگ زرد رنگ کے ان پتھروں کے بارے میں جنہیں یہ سونا کہتے ہیں کچھ نہیں جانتے، اور نہ ہی ہم اپنی بستی کے ساحل پر زرد رنگ کے پتھر دیکھ سکے ہیں۔ ہمارے جواب سے ان لوگوں کو خاصی مایوسی ہوئی، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت ہم یہی کہہ سکتے تھے۔ نارو کا کہنا 100% سچ تھا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی سونے کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، اور اسے معلوم نہیں تھا کہ سونا کیا ہوتا ہے اور کہاں پایا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے مجھے اور نارو کو بہت سے قیمتی تحائف سے نوازا۔ ان تحائف میں معمولی دھات کی بنی ہوئی انگوٹھیاں اور کچھ زیورات اور ہار اور لوہے کے کنگے، گردن میں اور اوپر سر پر باندھنے والی ریشمی کپڑوں کے ٹکڑے اور چھوٹی موٹی مٹھائیوں کے پیکٹ اور اسی قسم کے دیگر مراحت شامل تھی۔ نارو ان چیزوں کو پا کر خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی۔ اس نے بھلا زندگی میں کبھی ایسی رنگ برنگی اور انوکھی چیزیں دیکھی ہوں گی؟ اس کے لیے یہ ساری چیزیں عجائبات سے کم نہیں تھی، اور وہ بچوں کی طرح خوش ہو کر ایک ایک چیز کو دیکھتی تھی اور مسکراتی اور ہنستی تھی۔ نارو کی تقلید میں
میں نے بھی ان حقیر اشیاء میں اپنی گہری دلچسپی کا اظہار کیا جنہیں عام حالات میں میں ہاتھ لگانے کی بھی زحمت نہیں کرتا۔ البرٹ، مارکوس اور ان کے دوسرے ساتھی اس بات سے بہت خوش نظر آ رہے تھے کہ ہم نے ان تحائف میں دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے۔ گفتگو کا رخ ایک بار پھر ان لوگوں کے پسندیدہ موضوع کی جانب مڑ گیا اور فرانسس کی وساطت سے ہم لوگوں سے انہوں نے دریافت کیا کہ ہم سونے کی تلاش میں ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ ناروں کے بجائے میں نے جواب دیا کہ ہم ان کے صرف اتنی مدد کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہیں گے اور انہیں ساحل کے مختلف علاقوں سے اور راستوں سے واقف کروائیں گے۔ بات یہ ہے پروفیسر کہ اس وقت تک میں اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ بہترین راستہ یہی ہوگا کہ ان لوگوں کو خود سونا تلاش کرنے دیا جائے اور انہیں یہ بتا دیا جائے کہ ساحل کے کون سے حصے میں سونا موجود ہے۔ اگر یہ لوگ سونا تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ان کی خوش قسمتی ہوگی اور اس کے بعد جو بھی واقعات پیش آئیں گے ہمیں ان سے نمٹنا پڑے گا، اور اگر ان لوگوں کو ناکامی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں کچھ عرصے تک ساحل پر وقت گزارنے کے بعد یہ لوگ یہاں سے کہیں اور چلے جائیں گے۔ تاہم میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اس سے زیادہ ان کی اور کوئی مدد نہیں کروں گا۔ ناروں نے قبیلے کی سردار ہونے کی حیثیت سے فرانسس کی معرفت یہ سوال کیا کہ ان اجنبیوں کا سردار کون ہے، کیونکہ وہ اس سے کچھ خاص بات کرنا چاہتی ہے۔ فرانسس نے اسے بتایا کہ جہاز والوں کا سردار مارکوس ہے۔ سردار مارکوس؟ ناروں نے مارکوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم لوگ ایک دوسری دنیا سے آئے ہو اور ہمارے لیے بالکل اجنبی ہو۔ تم نے ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے اور ہم نے بھی جواباً تمہاری جانب دوستانہ طرز عمل اختیار کیا ہے۔ تم جس چیز کی تلاش میں آئے ہو اس میں ہم تمہاری مدد بھی کریں گے، جیسا کہ ٹیابو پہلے ہی بتا چکا ہے۔ لیکن ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، اور وہ یہ ہے کہ ہم دوسری دنیاؤں سے آنے والے اجنبیوں کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ہماری عورتوں میں سے کسی کو بھی ہاتھ لگائے۔ میں یہ بات تمہیں اپنے قبیلے کی سردار کی حیثیت سے بتا رہی ہوں۔ اگر تمہارے کسی آدمی نے ہمارے قبیلے کی کسی عورت کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو اس کا انجام برا ہوگا۔ ہم تمہیں اپنے علاقے سے باہر نکال دیں گے، نیز اس شخص کو سخت سزائیں دیں گے جو ایسی حرکت کا مرتکب ہوگا۔ ہم اپنی نسلوں کے خون کو صاف اور پاک رکھنا چاہتے ہیں اور اس میں اجنبیوں کے خون کی آمیزش کو برداشت نہیں کریں گے۔ فرانسس نے ناروں کی باتوں کو مفہوم صحیح طور پر سمجھ لیا تھا۔ اس نے اپنی زبان میں ترجمہ کر کے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ نارو کیا کہہ رہی ہے۔ اف، کالے کروٹی عورتوں کے نخرے تو دیکھو، آخر ہم ان سے لاکھ درجے زیادہ خوبصورت اور شکیل ہیں۔ بات خوبصورتی کی نہیں ہے البرٹو، مارکوس نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ تمہارے نزدیک حسن کا معیار کچھ اور ہے اور ان لوگوں کے نزدیک کچھ اور ہے۔ ممکن ہے کہ ہماری سفید چمڑی دیکھ کر انہیں گھن آ رہی ہوگی یا ہماری شکلوں سے کراہت محسوس کر رہے ہوں گے، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں سے وعدہ کرنا ہوگا کہ ہم ان کی عورتوں کو کبھی ہاتھ نہیں لگائیں گے، اور نہ صرف وعدہ کرنا ہوگا بلکہ اس پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ وعدہ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، البرٹو نے مکاری سے ہنستے ہوئے کہا۔ البتہ جہاں تک اس پر عمل کا تعلق ہے تو اس کا انحصار حالات کے تقاضوں پر ہوگا۔ مارکوس نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے البرٹو کی بات کو بالکل نظر انداز کر دیا اور فرانسس کی وساطت سے کہا، ہم قبیلے کی سردار سے اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی ساتھی قبیلے کی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ایک اور بات، نارو نے کہا، اگر کسی شخص نے یہ حرکت کی تو پھر تم لوگوں کو اسے ہمارے حوالے کر دینا ہوگا اور ہم جو سلوک مناسب سمجھیں گے اس کے ساتھ کریں گے۔ تمہیں اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا۔ فرانسس نے ترجمہ کر کے نارو کا مدعا اپنے ساتھیوں کو سمجھایا۔ البرٹو کے چہرے پر غصے کی سرخی توڑ گئی۔ یہ سیاہ ہتھنی اپنی حد سے بڑھتی جا رہی ہے۔ اس نے تحقیر امیز انداز میں اپنے ساتھیوں سے کہا، اگر میں نے اسے لگام نہ دی تو کوئی کام ہی نہیں کیا۔ ایک بار سونے کا پتہ چل جائے پھر میں اس سے اچھی طرح نمٹ لوں گا۔ نارو سے کہہ دو کہ ہمیں اس کی شرط بھی منظور ہے، مارکوس نے فرانسس سے کہا، لیکن ساتھ ہی اسے یہ بھی بتا دو کہ جب تک ہم لوگ اس علاقے میں موجود ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنا مہمان سمجھے اور ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کرے، لیکن اس بات میں کسی زبردستی کو دخل نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی تو ہم اسے مجبور نہیں کریں گے۔ ہم سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر اپنا کام چلا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے جہاز میں جو سامان خرد و نوش موجود ہے اسے ہم اپنی واپسی کے سفر کے لیے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ فرانسس نے ترجمہ کر کے مارکوس کی بات نارو کو سمجھا دی۔ نارو نے جواباً سر ہلاتے ہوئے کہا، تم لوگ ہماری سرزمین پر آئے ہو اور اس لیے ہم تمہیں اپنا مہمان سمجھتے ہیں۔ جب تک تم یہاں موجود رہو گے تمہارے کھانے پینے کا بندوبست ہماری جانب سے کیا جائے گا اور جو کچھ ہم خود کھائیں گے وہی تم کو بھی کھلائیں گے۔ لیکن اگر تم یہاں سے ایک دو منزل آگے چلے جاؤ گے تاکہ اس چیز کو حاصل کر سکو جس کی تلاش میں تم نکلے ہو تو پھر ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ نارو بڑے سنجیدہ اور پروقار لہجے میں کسی مجے ہوئے سیاستدان کی طرح گفتگو کر رہی تھی، اور مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہو رہا تھا پروفیسر کہ جسے میں اب تک ایک ادنا وحشی سمجھ رہا تھا
اس کے اندر کتنی سمجھ بوجھ اور صلاحیت موجود ہے۔ اگر یہ عورت کسی اور دنیا میں ہوتی تو یقیناً اس کا درجہ بہت بلند ہوتا، میں نے سوچا۔ اس کے بعد نارو نے فرانسس کی وساطت سے جہاز کے تمام لوگوں کو دعوت دی کہ وہ بستی میں چلیں۔ لوگ تو گویا اس دعوت کے منتظر تھے ہی، وہ سب کے سب چلنے کے لیے تیار ہو گئے، ان 4 آدمیوں کے علاوہ جو سب سے پہلے بستی میں داخل ہو گئے تھے۔ باقی لوگوں نے، جن کی تعداد کچھ 40 کے قریب ہوگی، بستی کی عورتوں میں سے صرف نارو کو اور مردوں میں سے صرف مجھ کو دیکھا تھا، اور ان کی آنکھوں کی چمک یہ بتا رہی تھی کہ وہ سیاہ فام عورتوں کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھے۔ ذرا سی دیر میں سب لوگ بستی کی جانب چل پڑے۔ گھٹنوں گھٹنوں پانی سے گزر کر سب لوگ ساحل پر پہنچے اور پھر یہاں سے اندر کی طرف راستہ طے کرنا شروع کر دیا۔ میں اور نارو سب سے آگے تھے، ہمارے پیچھے پیچھے البرٹو، مارکوس، رومیریو اور شانتو تھے، اور اس کے پیچھے فرانسس اور پھر باقی لوگ۔ اچانک چلتے چلتے نارو رک گئی اور ایک دم ایک طرف ہٹنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن دوسرے لمحے اس کا جسم ایک زبردست ازدے کی گرفت میں تھا۔ یہ کبھی ہیکل سام تھا، ایک درخت کی بہت بڑی شاخ سے لپٹا ہوا تھا اور وہ گہرے ہرے رنگ کا تھا۔ اس کا رنگ پتوں میں اس طرح مل گیا تھا کہ یہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ سانپ نے نارو کو اچانک اور بے خبری کے عالم میں اپنی گرفت میں جکڑا تھا۔ 1 منٹ کی دیر تھی اور اس کے بعد نارو کے بدن کی ساری ہڈیاں کڑکڑاہٹ سے ٹوٹ جاتی۔ میں نے اس موقع پر حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے اپنی جسمانی قوت کا مظاہرہ نہیں کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اجنبیوں کو یہ تاثر دوں کہ میں کوئی غیر معمولی انسان ہوں۔ اس کے بجائے میں نے ان کے سامنے خود کو افریقہ کی وحشی قبائلی کی حیثیت سے ہی پیش کرنا چاہتا۔ چنانچہ میں نے اپنی قوت کو ہتھیاروں میں منتقل کیا اور اس کھانڈے جیسے ہتھیار سے جو ایک ڈوری کے ذریعے سے کمر میں بندھا ہوا تھا، میں نے ازدے کے جسم پر اس طرح زر لگائی کہ اس کا جسم 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ نارو کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ نارو کا جسم ازدہے کی گرفت سے آزاد ہو گیا۔ ازدہا زمین پر گر کر بل کھانے لگا۔ اس کے جسم کے 2 حصے ہو گئے تھے اور اب دونوں علیحدہ علیحدہ تڑپ رہے تھے۔ اجنبیوں کے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ انہوں نے بھلا اپنی زندگی میں ایسا ہولناک اور وحشت انگیز مظاہرہ کہاں دیکھا ہوگا۔ سب کے سب جہاں تھے وہیں رک گئے تھے اور خوف و حیرت کے مارے یہ منظر دیکھنے لگے۔ خود نارو کا سارا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ موت سے چند لمحوں کی دوری سے گزر گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اسے اپنی زندگی میں پہلے کبھی اس قسم کی صورتحال سے سابقہ پڑا ہو، لیکن میں اتنا ضرور جانتا تھا کہ جب سے میری اس سے ملاقات ہوئی تھی تب سے یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا جس نے نارو کے سارے وجود کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ اس سیافام وحشی میں بلا کی پھرتی ہے۔ البرٹو نے اپنے ساتھیوں سے اسپینی زبان میں کہا، اگر یہ فوری طور پر کارروائی نہ کرتا تو وہ ازدہ ہتھنی کے جسم کو پیس کر رکھ دیتا۔ اسی لیے تو میں تم سے کہتا ہوں کہ اس علاقے میں ہوشیار رہنا اور کوئی بے وقوفی کی حرکت نہ کرنا، مارکوس نے کہا۔ یہ لوگ جنگلی ضرور ہیں، لیکن انہیں اپنے سے کمزور سمجھنا محض نادانی کی بات ہوگی۔ یہ لوگ مضبوط جسموں کے مالک ہیں اور اپنی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں۔ اس روحانی پیشوا کی پھرتی اور مہارت واقعی قابل دید ہے۔ رومیریو نے مجھے اپنی زبان میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، اس نے واقعی کمال کا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اگر 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر ہوتی تو یہ بھاری بھرکم عورت ضرور ماری جاتی۔ وہ لوگ اپنی زبان میں میری بہادری اور جرت کو سراہ رہے تھے اور آگے کا راستہ طے کرتے رہے، لیکن اب ان میں سے ہر شخص سے زیادہ محتاط ہو گیا تھا۔ وہ لوگ بڑی احتیاط کے ساتھ اور چاروں طرف دیکھ دیکھ کر قدم آگے بڑھا رہے تھے۔ ان کی رفتار بھی سست ہو گئی تھی اور ان میں بعض کے چہروں پر خوف کی علامات صاف طور پر نظر آ رہی تھی۔ اگر تم لوگوں کو اتنا ہی خوف لاحق تھا تو پھر اس مہم پر آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ البرٹو نے اپنے ساتھیوں پر طنز کرتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے کہ یہ تو جان جوخم کا کام ہے اور ان میں سے دونوں امکانات موجود ہیں کہ اگر کامیاب ہو گئے تو آئندہ پشتہ پشت کے لیے فکر معاش سے آزاد ہو جائیں گے، اور اگر ناکام ہوئے تو ان میں سے جان جانے کا خطرہ بھی موجود ہے۔ یہ افریقہ ہے اور یہاں تو ہر قدم پر ایسے مناظر اور واقعات سے دوچار ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ البرٹو کے گہرے طنز نے اس کے ساتھیوں پر خاطر خواہ اثر کیا اور ان کی گمشدہ حواس کسی حد تک بحال ہونے لگے۔ ان کی چال کی لرزش بھی دور ہو گئی اور وہ جیسے دوبارہ اپنے ہوش میں آ گئے۔ ہم لوگ اس انداز سے بستی میں داخل ہونے کے لیے آگے آگے بڑھ رہے تھے کہ ہمارے پیچھے سفید فام اجنبیوں کا ایک لشکر تھا جو خود ذرا بختروں میں ملبوس تھا۔ بستی کے سارے سیاہ فام جو کچھ دیر پہلے ان میں سے چند افراد کو دیکھ چکے تھے اب باقی لوگوں کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اجنبیوں کو بستی کے وسط میں واقع میدان میں بٹھا دیا گیا تھا پروفیسر، اور نارو نے قبیلے کی ساری عورتوں کو میدان کے ایک طرف دوسرے گوشے میں جمع ہونے کا حکم دے دیا۔ جب ساری عورتیں اس گوشے میں جمع ہو گئیں جو اس جگہ سے کافی دور تھا جہاں اجنبی بیٹھے ہوئے تھے، تو نارو مجھے ساتھ لے کر ان عورتوں کے پاس چلی گئی جو اپنے سردار کے حکم کی منتظر تھی۔
مرد اجنبیوں کے گرد گھیرا ڈالے بیٹھے تھے اور انہیں دیکھ دیکھ کر مزے لے رہے تھے۔ ان کے سیاہ فام چہروں پر سفید دانتوں کی نمائش عجیب و غریب اور دلکش منظر پیش کر رہی تھی۔ مرد اجنبیوں کے جسموں پر سجے ہوئے زرہ بختر اور ہتھیاروں کو بڑی پرشوق نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان میں بعض تو اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور انہوں نے آگے بڑھ کر آہستہ سے کسی اجنبی کے خود یا زرہ بختر کو چھو کر دیکھا۔ اس کی سختی اور خوبصورتی سے وہ بے حد متاثر نظر آ رہے تھے۔ اجنبی بھی حبشیوں کی مسکراہٹوں کا جواب اپنی مسکراہٹوں سے دے رہے تھے۔ دونوں طرف سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں دوستی کا احساس اور یقین دلا رہے تھے۔ سنو قبیلے کی عورتوں، نارو نے ان ساری عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جنہیں اس نے ایک گوشے میں جمع ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ اس کی آواز صرف اس حد تک بلند تھی کہ سامنے بیٹھی ہوئی عورتیں اس کی بات سن سکیں۔ جہاں اجنبی بیٹھے ہوئے تھے وہاں تک اس کی آواز نہ پہنچ سکے۔ میں نے تم کو یہاں اس لیے جمع کیا ہے تاکہ تمہیں یہ بات بتا سکوں کہ میں نے ان اجنبیوں کو صرف اس شرط پر اپنی بستی میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ہماری کسی عورت کو چھیڑے گا نہیں، اور اگر ان میں سے کسی نے ہمارے قبیلے کی کسی عورت کو ہاتھ لگایا تو پھر وہ شخص ہمارا مجرم ہوگا اور ہم اس کے ساتھ جو سلوک مناسب سمجھیں گے کریں گے۔ اب میں تم سب لوگوں کو یہ ہدایت دیتی ہوں کہ تم خود بھی ان اجنبیوں سے دور رہنا، اور اگر ان میں سے کوئی تمہارے ساتھ کوئی اجنبی دست درازی کرتا ہے یا زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی اطلاع فوراً مجھے یا ٹیابو کو دو۔ ہم لوگ اس کا فیصلہ کریں گے۔ ہم نے سمجھ لیا، ہم نے تمہاری بات سمجھ لی ہے۔ تمام لوگوں کی ملی جلی آوازوں میں جواب ملا۔ بس پھر اس بات کو یاد رکھنا، نارو نے کہا، اب تم لوگ اجنبیوں کے کھانے کا بندوبست کرو۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ جب تک وہ لوگ اس علاقے میں رہیں گے ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوگی۔ لیکن یہ اجنبی لوگ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ ایک عورت اپنے اضطراب کو چھپا نہ سکی اور اس نے بیک وقت کئی سوال کر ڈالے۔ نارو نے مختصراً انہیں اجنبیوں کی آمد کے بارے میں بتایا اور ان کا مقصد بھی جس حد تک وہ خود سمجھ سکی تھی بیان کر دیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ اجنبی ایک جہاز پر بیٹھ کر آئے ہیں جسے وہ خود میرے ساتھ دیکھ چکی ہے، لیکن وہ اجنبیوں کے سردار سے درخواست کرے گی کہ بستی کے لوگوں کو بھی جہاز دیکھنے کا موقع دیا جائے۔ اس کے بعد میں اور نارو واپس اجنبیوں کے پاس آ گئے جو مردوں کے گھیرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور فرانسس کی وساطت سے ٹوٹی پھوٹی زبان میں ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فرانسس کو اپنی اہمیت کا احساس ہو رہا تھا اور اس احساس سے وہ بڑا خوش نظر آ رہا تھا۔ نارو نے اور میں نے وہ سارے تحائف جو ہمیں اجنبیوں سے حاصل ہوئے تھے بستی کے سارے لوگوں کے سامنے رکھ دیے تاکہ وہ انہیں دیکھ سکیں۔ عورتیں تو جیسے ان تحائف پر ٹوٹ پڑی تھیں اور ایک ایک چیز کو تجسس اور دلچسپی کی نظروں سے دیکھنے لگی۔ لیکن مجھے یہ جان کر سخت حیرت ہوئی پروفیسر کہ ان لوگوں کے اندر کتنا گہرا اور شدید ڈسپلن موجود تھا۔ ان میں سے کسی نے بھی کوئی چیز خود لے لینے کی یا نارو سے مانگ لینے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا، بلکہ سب نے باری باری تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد انہیں اسی طرح واپس رکھ دیا تھا۔ نارو کے حکم پر ساری چیزوں کو اس کے جھونپڑے میں محفوظ جگہ پر رکھ دیا گیا۔ سب چیزیں قبیلے کی ملکیت ہیں، نارو نے کہا، ان پر کسی ایک فرد کا حق نہیں ہے۔ تم میں سے جو جب چاہے انہیں میری اجازت سے استعمال کر سکتا ہے۔ اس اثنا میں ایک موٹے تازے جنگلی بھینسے کو پکڑ کر ذبح کیا جا چکا تھا اور اس کے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے آگ پر بھنے جا رہے تھے۔ بھنے ہوئے گوشت کی اشتہا انگیز خوشبو نے اجنبیوں کو جیسے مسحور کر دیا ہو۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ، جن میں خود مارکوس بھی شامل تھا، بار بار تھوک نکل رہے تھے اور ان کی ہلکی ہڈی اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ نہ جانے کتنے دنوں سے ان لوگوں نے گوشت نہیں کھایا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ دوران سفر گوشت ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کا زیادہ تر گزارا اس اناج پر تھا جو ان کے ساتھ جہاز میں ہوگا اور مچھلیوں پر ہوتا ہوگا۔ ایک عرصے کے بعد انہیں گوشت کی شکل دیکھنے کو مل رہی ہوگی اور یہ اس خیال سے ہی سرشار نظر آ رہے تھے کہ انہیں اب کھانے کے لیے گوشت میسر ہوگا۔ ذرا سی دیر میں گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے بھن کر تیار ہو گئے اور درختوں کے پتوں میں رکھ کر اجنبیوں کو پیش کیے جانے لگے۔ اجنبی بھوکے گیدڑوں کی طرح گوشت پر ٹوٹ پڑے اور جلدی جلدی دانتوں سے گوشت کو بھنبوڑ کر کھانے لگے تھے۔ اجنبیوں نے خوب سیر ہو کر گوشت کھایا اور ندی کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیا۔ ایک عرصے کے بعد لذیذ غذا جب ان کے جسموں میں پہنچی تو ان پر خمار سا طاری ہونے لگا۔ ان میں سے کئی تو وہیں بیٹھے بیٹھے اونگنے لگے تھے، کچھ لیٹ کر سو گئے اور کچھ بستی میں ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ اب شام ہو چلی تھی اور کچھ دیر میں آفتاب غروب ہونے والا تھا۔